ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف سے $3 بلین کے معاہدے کے بعد پاکستانی معیشت کے اوپر اچھے اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آج کے اخبارات کو دیکھیں یا کل کی تمام خبروں کو آپ دیکھیں جو ٹیلی ویژن پہ آتی رہی ہیں، اور اب بھی اس وقت بھی جو خبریں آ رہی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے مالیاتی اور اقتصادی ادارے ہیں اس کے اندر آپ کو بہتری کے آثار، یعنی فوری بہتری کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو ہم چند ایک کا ذکر کر دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ہم سب سے پہلے ڈالر کا ذکر کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں کیونکہ لوگ جو تھے وہ سب سے زیادہ ہم سے جو بات پوچھتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈالر کب کم ہوگا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا تھا گزشتہ ماہ یعنی 20-21 تاریخ کو جب وزیر اعظم گئے تھے تو 296 کے اوپر تھا یہ ڈالر، اور آج جو اخبارات میں خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ 280 پہ ڈالر آ گیا، یعنی 16 روپے تو یہ گر گیا ہے۔ لیکن وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے رات کو کہا کہ ڈالر جو ہے وہ 272 روپے میں اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ تو یہ آپ لوگ خود جا کر اسے کنفرم کر سکتے ہیں، ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے بتایا کہ 16 کا تو ہے۔ اگر 272 کی بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً جو گرا ہے وہ 24 روپے سے زیادہ ڈالر جو ہے وہ 6 دن میں گر گیا ہے، کیونکہ عید کی رات کو آئی ایم ایف کی پریس ریلیز آئی تھی۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی دیکھنے میں آئی ہے، اور 2500 پوائنٹس کا کل اضافہ ہوا ہے۔ اتنی کاروبار میں تیزی تھی کہ 1 گھنٹے وہ اسٹاک ایکسچینج کو معطل کرنا پڑا۔ یہ گزشتہ 15 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور 43,000 کی جو حد ہوتی ہے اس کو اسٹاک ایکسچینج عبور کر گیا، اور سرمایہ کاری جو ہے وہ میں بہت تیزی ہے، اور آج بھی یہ تیزی کا رجحان جو ہے یہ جاری ہے۔ تو اسٹاک ایکسچینج انڈیکیٹر کہا جاتا ہے سرمایہ کاری کا اور معیشت کا بتایا جاتا ہے انڈیکیٹر۔ تو جو ماہرین جو اسے اس طرح لیتے تھے انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اور وہ جانتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کی تیزی کا کیا مطلب ہے۔ اسی لیے تمام جو پاکستان کے بڑے ادارے تھے جن میں ایف پی سی سی آئی سے لے کے کے سی سی آئی اور دوسرے تمام صوبائی چیمبر آف کامرس، انہوں نے اسے بہت ہی خوش آئند قرار دیا تھا اور بہت انہوں نے سپورٹ کیا۔ ساری ایسوسیشن جو ہیں جیسے ٹیکسٹائل وغیرہ کی ایسوسیشنز ہیں ملکگیر، انہوں نے اسے بہت ویلکم کیا ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ ہم ڈالر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یورو کے اندر 10 روپے کی کمی ہوئی ہے، پاؤنڈ کے اندر 10 روپے کی کمی ہوئی ہے، اور دوسری کرنسیز بھی تیزی سے گری ہیں۔ تو یہ تو کرنسیز کا معاملہ تھا۔ اب آ جائیے ایک اور چیز پر جو بہت ہی چبھتی ہے لوگوں کو، اور جو ہر جگہ بولا جاتا ہے، اور جس کے اوپر حکومت کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور بالکل جائز کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف مہنگائی کے اندر 36 جو مہنگائی کی شرح تھی اس سے گر کر 29.8 ہو گئی ہے آج۔ جون کے اندر 36 تھی، آج 29 پوائنٹ سمتھنگ ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے۔ لیکن مہنگائی کی اصل جو وہ ہوتی ہے جانچ، وہ تو لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے بار بار آپ سے کہا آپ مارکیٹ چلے جائیں، وہاں جا کے قیمتوں کو دیکھ لیں، اگر قیمتوں میں کمی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، آپ کو ریلیف مل گیا ہے۔ تو سونا 9,000 روپے سستا ہو گیا ہے، چاندی قیمتیں کم ہو گئی، یعنی یہ وہ بڑی اشیاء ہیں جو کہ لوگوں کی خاص طور پہ بزنس مینوں کی نظر میں، اور جو ہولڈرز ہیں نا وہ سونے کو ہولڈ کرتے ہیں اگر قیمت بڑھ رہی ہو، وہ اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈالر کی بڑی ذخیرہ اندوزی پاکستان میں کی جا رہی ہے۔ ڈالر کو بہت اسمگل کیا جاتا تھا، خاص طور پر میں نے بتایا تھا کہ 2 ارب ڈالر کے قریب جو ہیں وہ افغانستان میں کی جاتی ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ کو یہ کہنا نہیں چاہیے
یا وزیر اعظم کو یہ کہنا نہیں چاہیے، یہ کر ڈالیں، وہ سختی سے کچل ڈالیں، ایک $1 یہ کیا ہے، 1 پیسہ اسمگل ہو کے افغانستان نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا برادر دوست ہے، سب کچھ ہے، انہیں بھی اس بات کا خیال ہے، اگر وہ برادر ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، تو اسمگلنگ کو روکیں، ڈالر وہ خود کمائیں، ہمارے ڈالر نہ استعمال کریں، بالکل طے شدہ بات ہے۔ اور میں ان پاکستانیوں سے کہوں گا جو ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، مہنگائی چیختے رہتے ہیں، ڈالر کی قیمتوں کا روتے رہتے ہیں، وہ اگر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور یہ اسمگلنگ کر رہے ہیں، تو اگر ذرا سی بھی ان میں وطن سے محبت ہے، ان کی، میں حب الوطنی کا کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک محبت کا ثبوت بھی دینا ہوتا ہے تو وہ خدا را یہ اسمگلنگ بند کر دیں اور ڈالر کو اپنی اصلی قیمت میں آنے دیں، کیونکہ IMF نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تو یہ 3-4 بڑی چیزیں ہوئی ہیں، امید ہے کہ ہم ایسی اچھی خبریں آپ کو دیں گے، لیکن پھر ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، اچھی خبریں فوری طور پہ آئی ہیں، $1 بلین تو شاید چند دنوں میں اب مل جائے گا، اور وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے IMF سے۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ لوگ ہیں، وہ اپنے لائف سٹائل کے اوپر نظر ڈالیں، وہ اپنی فضول خرچیوں پہ نظر ڈالیں، وہ اعلیٰ حکام اپنی فضول خرچیوں پہ نظر ڈالیں، دفتر میں جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، سرکاری گاڑیوں میں جو خرچہ اور پرائیویٹ گاڑیوں میں خاص طور پہ جو خرچ ہو رہا ہے، پرائیویٹ اگر سرکاری گاڑیاں سپوزنگ 10% ہے تو 90% تو پرائیویٹ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ہیں۔ تو یہ بھی آلتو فالتو پھرنا، رات کی شاپنگ کرنا، یہ شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیاں کرنا، اور دوسری للے جو ہم کرتے رہتے ہیں، اس کو اب خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ بڑی مشکل سے یہ قرض حاصل کیا ہم نے، اس قرض کو اپنا آخری قرض بنا دیجیے IMF کے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، لوگ کر سکتے ہیں، کوئی حکومت نہیں کر سکتی۔ حکومتیں تو آنی جانی شے ہیں، جسے چاہیں گے آپ الیکشن میں